حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین. آداب، میں ہوں شفق جعفری. آپ دیکھ رہے ہیں پہچان ٹی وی کی محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن. واجب خدا کی ذات ہے، ممکن حسین ہے، انسان کی نجات کا ضامن حسین ہے. جس سے شب سیاہ یزیدی لرز اٹھے، خود اپنے دل سے پوچھ، وہی دل حسین ہے. ہماری جان قربان امام حسین کے ذکر پر یہ خاص جو ماہ محرم میں اہتمام ہے، اور جس طرح یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، پروردگار ان صداؤں کے صدقے میں ہمارے ایمان کو تازہ رکھے اور ہمیں امام حسین کا چاہنے والا، ہماری اولادوں کو امام حسین کا چاہنے والا تا قیامت بنائے رکھے. تو آج خصوصی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. کربلا میں خواتین کا کردار، جس کے اوپر بہت خوبصورتی کے ساتھ روشنی ڈال رہی ہیں ڈاکٹر ثروت رضوی. اور ہم زیادہ گفتگو کو طویل نہیں کرتے، فوراً اسی موضوع پہ آتے ہیں. پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں. یقیناً آپ مجالس کے حوالے سے بہت زیادہ مصروف ہیں، لیکن آپ ہمارے لیے وقت نکال رہی ہیں. اس کی جزا اور جو ہے وہ آپ کو میرا آقا حسین ہی عطا فرمائے گا. خواتین کا کردار، تو آپ نے جو لاسٹ پروگرام میں جس طرح جناب فضہ کے واقعات بیان کیے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان خواتین کا بھی ذکر کیا جائے جن کا عموماً جن کا ذکر نہیں کیا جاتا، جو کنیزان بی بی زینب و کلثوم ہیں. تو ڈاکٹر ثروت رضوی. بہت شکریہ شفق. اس حوالے سے جو خواتین کربلا کے واقعے میں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم صرف ان خواتین کا ذکر نہیں کریں گے جو واقعات کربلا کے وقت کربلا کے جائے وقوع پہ موجود تھی، بلکہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے اس کے پس منظر میں، یعنی کہ جو امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے تھے، میں نے اس وقت کی خواتین کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے اپنے مردوں کو رخصت کیا. خود ساتھ نہیں گئی لیکن بڑی ہمت کے ساتھ اپنے مردوں کو رخصت کیا، جس میں جناب ام البنین بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا اور جناب صغرا اور مدینے کی کئی خواتین شامل تھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان خواتین کا بھی ذکر کریں گے اس میں جو کسی نہ کسی حوالے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پہ اس تحریک کا حصہ بنی. دیکھیے، کوئی بھی تحریک ہوتی ہے اس کے لیے موٹیویشن بہت ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی نقطے پر فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کے گھر سے اس کے ماں یا بہن یا بیٹی کی دی ہوئی تحریک اس کو ہمت کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے. یہاں پہ ہم چھوٹی سی مثال دیں گے امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست جناب حبیب ابن مظاہر کی، کہ جن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جن کو خط لکھا تھا کہ یہ خط ہے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام، اور کتنی محبت سے لکھا تھا کہ میں صحرا میں گھر گیا ہوں اور مدد کی درخواست کی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ آخر میں لکھا تھا حسین ابن فاطمہ الزہرا. آپ ایک بات پہ اور غور کیجئے کہ جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں تعارف کرایا ہے تو اپنی ماں کے نام سے کرایا ہے. کس لیے؟ کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کس کی بیٹی ہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے راستے کو حر نے روکا تھا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو حر نے پلٹ کے کہا تھا کہ آقا و مولا، کتنی مجبوری ہے کہ آپ نے مجھے یہ جملہ کہا، لیکن میں آپ کو پلٹ کے یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سیدہ کونین کی جو حرمت تھی، جو عزت تھی، جو مقام تھا، وہ حر کی نظروں میں آیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جو مودت اس کے دل میں موجود تھی، اسی مودت نے حر کو حر بنایا. خیر، ہم موضوع سے نہیں ہٹتے ہیں، ہم حبیب ابن مظاہر کی طرف آتے ہیں کہ جب امام کا خط ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خضاب خرید رہے تھے اور خضاب کی بوتل گر کے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور یہ اضطراب کے عالم میں اپنے گھر پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کے اپنی زوجہ کو یہ بتایا ہے کہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اس طرح گر گئے، مجھے بلاتے ہیں. تو زوجہ یہ سوال کرتی ہیں کہ پھر تم نے حبیب ابن مظاہر کیا فیصلہ کیا؟ اور حبیب جب یہ جواب دیتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تردد میں ہوں کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں، تو وہ جو خاتون ہیں وہ تڑپ کے کہتی ہیں کہ تم پہ حبیب بن مظاہر کہ نواسے رسول تمہیں آواز دیں اور تم فیصلہ کرنے میں تردد کا شکار ہو جاؤ. تم ایسا کرو کہ تم میری چوڑیاں پہنو، میں اپنے امام کی نصرت کے لیے جاؤں گی.
یہ وہ جملہ ہے کہ جس نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو موٹیویٹ کیا اور وہ کھڑے ہو گئے. اچھا یہاں پہ دیکھیے یہ جب اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں تو کس طرح موٹیویشن کی چین بنتی چلی جاتی ہے. ایک تحریک جو ہے جو بیدار ہوتی ہے تو وہ کس طرح ہوتی ہے. حبیب ابن مظاہر غلام سے کہتے ہیں کہ تم گھوڑا لے کے چلو میں آتا ہوں, اور حبیب ابن مظاہر کو دیر ہو جاتی ہے تو وہاں جب وہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے سے مخاطب ہو کے غلام یہ کہہ رہا ہے کہ ایس پہ وفادار, اگر میرا مالک نہیں آیا تو میں تجھ پر بیٹھ کے نصرت امام کے لیے جاؤں گا. اسے کہتے ہیں تحریک. یہ ہمیں ایک رول ماڈل نظر آتا ہے کہ جب امام وقت آواز دیں تو ہمیں اپنے مردوں کو ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے, ہمیں تحریک دینی ہے. تو اب یہاں تو دیکھیے یہ کردار ہمیں نظر آ رہا ہے جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کا. لیکن جب ہم کربلا کے میدان میں آتے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میرے کارواں جیسے جیسے کارواں لے کے آگے بڑھتے گئے ہیں, آپ کے قافلے میں مختلف لوگ شریک ہوتے گئے تو ان کی ازواج بھی تھی. تو یہاں پہ ہمیں ایک بہت عظیم خاتون جو ہے وہ نظر آتی ہیں, وہ حضرت وہب ابن کلبی کی والدہ ہیں. کیا بات ہے, کیا سبحان اللہ, کیا تو ذکر کیا آپ نے. ہاں جی دیکھیے آپ نے تو شاید مختار نامہ دیکھا ہوگا, اس میں تو باقاعدہ انہوں نے اس سین کو پکچرائز کیا ہے کہ کس طرح جب وہب ابن کلبی کی شہادت ہو گئی اور ان کا سر جو ہے وہ پھینکا ان کی والدہ کے قدموں میں آ کے گرا, تو انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا, اس سر کو اٹھا کے واپس پھینکا اور کہا کہ ہم صدقہ واپس نہیں لیتے, میں نے صدقے کیا. واہ واہ, میں نے صدقہ کیا ہے اپنے وقت کے امام پہ. وہب جو ہیں وہ وہب اور ان کی ماں اور جو ہے وہ زوجہ علی مقام, ان کی ماں اور زوجہ امام علی مقام علیہ السلام کے لشکر میں شامل. اس کو ذرا سا کٹ کروا دینا, میں دوبارہ کہتی ہوں, زوجہ علی مقام کہہ گئی تھی, ٹھیک ہے. وہب یعنی وہب کی جو والدہ ہے وہ جب وہب اور ان کی ماں اور زوجہ امام علی مقام کی خدمت میں شامل ہوتے ہیں, لشکر میں شامل ہوتے ہیں, خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, تو اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا. یعنی کہ صحرا میں ملاقات ہوتی ہے اور ایمان کی شمع دل میں روشن ہوتی ہے اور امام کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام لے آتے. جو میں کہتی ہوں نا کہ دیکھیے یہ جو فرش حسینی ہے نا, کبھی اس چیز پہ یہ غرور مت کیجیے گا کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں یا ہم آزادار ہیں. نہیں, یہ فرش حسینی سب کے لیے ہے. امام زمانہ آئیں گے تو ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے لشکر میں کون کون شامل ہوگا اس وقت ایمان لا کر. بے تو شک بے شک, جی نہیں بالکل. تو وہ وہب کلبی جو ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ مسلمان ہو جاتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں امام کے لشکر میں. اور وہب کی ماں جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو شہادت کی ترغیب دلاتی ہیں کہ میرے بیٹے اٹھو, فرزند رسول کی نصرت کے لیے آگے بڑھو, مدد کرو. اور وہب کہتے ہیں میں اس معاملے میں کوتاہی نہیں کروں گا, اپنی ماں سے وعدہ کرتے ہیں. اور وہب کی شہادت کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب ان کی والدہ میدان میں جانے لگتی ہیں تو امام علیہ السلام ان کو بشارت دیتے ہیں کہ اے ام وہب, تم پر جہاد واپس نہیں, واپس چلی جاؤ. بے شک تمہارا اور تمہارے فرزند کا مقام جنت میں میرے نانا رسول خدا کی ہمراہی ہے. کتنا بڑا مقام ہے. شہید کی والدہ ہیں, خود شہید نہیں ہوئی ہیں, لیکن جنت کی بشارت مل رہی ہے کہ تمہارا مقام میرے نانا کی ہمراہی یعنی شافع محشر کی ہمراہی. اچھا وہب کی بیوی کو دیکھ لیجئے کہ وہب کلبی جو ہیں وہ جب اپنی زوجہ کے ساتھ ہیں اور تمام کنیزیں اس وقت اور بھی ساتھ ساتھ موجود تھیں. وہب کلبی کی جو زوجہ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کے بعد شہید ہوئی ہے وہب کے ساتھ. یعنی اس کی جب حضرت وہب جو ہیں جب وہ شہید ہوئے ہیں تو جب وہ ان کی لاش پہ پہنچی ہے تو وہ بھی اس وقت جو ہے وہ شہید ہو گئی. بعض روایات میں ملتا ہے اور بعض میں یہ ملتا ہے کہ وہ قید ہو کے جو ہے وہ جس طرح محاصرات عصمت قید ہو کے جب شام کے زندان شام میں گئی ہیں تو وہ اس قافلے میں ساتھ تھی. مگر دونوں صورتوں میں جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ قبول ہوئی ہے.
اچھا صرف یہی نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وہ زوجات اور کنیزیں جو کربلا میں موجود تھیں، ان کے مختلف نام ہمیں ملتے ہیں. مطلب ہم ہر کسی کا واقعہ، سارے خواتین کے واقعات موجود نہیں ہیں، لیکن ہمیں جو نام ملتے ہیں اس میں ام خدیجہ ہیں، ام سعید ہیں، بنت عروہ الثقفیہ ہیں، ام شعیب ہیں، ام فاطمہ ہیں، ام کلثوم صغریٰ بنت عبداللہ ہیں، ام کلثوم کبریٰ، اور امام حسن علیہ السلام کی ازواج و کنیزوں میں فاطمہ بنت عقبہ الخرجیہ ہیں، ام کلثوم بنت فضل الہاشمیہ ہیں، ام اسحاق بنت طلت تیمہ ہیں، اور حبیبہ خاتون. یہ سب روز عاشورہ کربلا میں موجود تھیں. یہ وہ خواتین ہیں جو کہ کنیزیں تھیں اور ازواج تھیں امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی. بہت شکریہ، آپ نے یہ اتنی ساری خواتین کا جو ذکر کیا اور جس سے ہماری عموماً اتنی واقفیت نہیں ہے. میں چاہوں گی کہ ہم اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں، اور پھر ہماری جو خاص وہ خواتین کے جن کا اہم کردار رہا ہے ان کے اوپر بھی ہم نیکسٹ پروگرام میں گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثروت. آپ یہاں میں شفق ایک اور عورت کا ذکر کرنا چاہوں گی. میرے سامنے کتاب ہے کہ عصر عاشور کے بعد قبیلہ بنی بکر کی ایک خاتون کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس کا شوہر پسر سعد کی فوج میں تھا، اور اس سانحے سے متاثر ہو کر وہ ہاتھ میں تلوار لے کے لوگوں کے ہجوم میں آ گئی. یعنی شوہر امام کے لشکر میں نہیں ہے، شوہر دشمن کے لشکر میں ہے، لیکن وہ تلوار لے کے اپنے شوہر کی آ گئی اور اپنی قوم سے کہتی ہے کہ اے آل ابی بکر، اہل بیت رسول کو غارت کیا جائے اور تم خاموش بیٹھے رہو. دین رسول اللہ کے قیام کے لیے دین رسول اللہ کے قیام کے لیے نواسے رسول قیام کریں اور تم خاموش رہو. اس کے شوہر نے اسے منع کیا، اس کو کھینچ کر واپس لے کے گیا. تو یہ وہ خواتین ہیں، یعنی ایسی خواتین بھی موجود ہیں کہ جو کہ دشمن کی، جن کے شوہر دشمن کی صفوں میں موجود ہیں، لیکن ان کا ضمیر زندہ ہے تو وہ آ کے اپنی قوم کے لوگوں کو روک رہی ہیں، لتاڑ رہی ہیں. صحیح معنوں میں اپنے صحیح لفظ اس میں استعمال کیا ہے، لتاڑ رہی ہیں. تو ان خواتین کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی جرت کی کہ وقت کے یزید کے سامنے یا وقت کے جابر اور ظالم کے سامنے، یعنی دیکھیے بہت بڑی ہمت ہوتی ہے، انکار کی جرت جو ہے کسی عورت کے اندر ہو کہ وہ جو سامنے ظالم ہے، جابر ہے، اس کے سامنے وہ انکار کر سکے کسی چیز کا. تو یہ وہ خواتین ہیں جن کو ہم اپنے رول ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور ہم ان کی شخصیت سے، ان کے کردار سے روشنی کشید کر سکتے ہیں. بس یہ اسی گفتگو کے صدقے میں ہمیں بھی، ہماری ساری خواتین کو بھی پروردگار یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کنیزان سیدہ جتنی ہیں میں اپنی اولادوں کی پرورش جو ہے بالکل صحیح طریقے سے کر سکیں، اور غم حسین سے آشنا کر سکیں، اور اہل بیت کی محبت سے ان کے دلوں کو لبریز کر سکیں، اور کردار میں وہ بالکل جو غلامان حیدر کرار ہوتے ہیں یا کنیزان سیدہ ہوتی ہیں اس طرح وہ بن سکے. تو بہت شکریہ آپ کی آمد کا. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم اسی طرح ناظرین آپ کو بھی ان کی گفتگو کے ساتھ اس لیے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ فیضیاب ہوں، اور اپنے بچوں تک آسان الفاظ میں جو آج گفتگو ہوئی ہے وہ ضرور پہنچائیں، تاکہ جب وہ سوال کریں تو اس سوال کے جواب کے لیے جب آپ ہم سے رابطہ کریں تو ہم ڈاکٹر ثروت سے کہیں کہ اس کے اوپر گفتگو کریں. آپ کے کچھ سوالات میرے پاس ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں اس پہ ضرور سیر حاصل گفتگو جو ہے ثروت کے ساتھ کریں گے. بس آپ سے یہی پیغام اور یہی کہنا کہ بغیر مرکز و محور زمین پر کچھ بھی نہیں، ولایہ آل سے خالی ہو دی تو کچھ بھی نہیں، نماز روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، حسین ہے تو یہ سب ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں. حسین ہماری نجات کے ضامن. تو اپنا بہت خیال رکھیے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ. جانے کہاں کہاں سے عزادار آئے ہیں، نوحہ سنانے آپ کے زوار آئے ہیں.